بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. سورۃ الاحزاب کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے ناکاموں نامراد لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو انبیاء کرام کی تکذیب اور ان کو جھٹلاتے تھے. اس سے پہلے بات ہوئی کہ قیامت کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، اور یہ صرف اس لیے نہیں سوال کیا کہ ہم اسلام لے آئیں اور دل میں ایمان کو جگہ دیں، آخرت کی تیاری کریں. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو لاجواب کرنا اور ان کا استہزاء اڑانا، مذاق اڑانا ان کا مقصد تھا. اس حوالے سے وہ قیامت کا اس انداز سے وہ سوال کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، قیامت قریب ہے، اور تمہارا ٹھکانہ اگر تمہاری یہی صورتحال رہی، کفر، اناد، ہٹ درمی، تعصب، تو پھر تمہارے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہے، اور وہ تمہارا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہوگا. وہاں کوئی دوست نہیں ہوگا، وہاں کوئی مددگار تمہارا نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا. بس اللہ رب العزت نے پھر وہاں تمہیں تم عذاب میں جکڑے جاؤ گے اور تمہارے چہرے آگ میں ایسے الٹ کیے جائیں گے. اللہ رب العزت ہر طرف سے اللہ کے حکم سے آگ ان کو گھیر لے گی. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ آگ ایسے ہوگی ستونوں میں فی آمادین ممددہ، ہر طرف جو ہے نا ستون ہی ستون ہوگے، بند، کوئی شگاف نہیں ہوگا، کوئی راستہ روشن دان نہیں ہوگا کہ تھوڑا سا کوئی اثر اس کا باہر جائے ظاہر ہو اور عذاب میں تخفیف ہو جائے. عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی، عذاب پورا ملے گا. ان کے چہرے، ان کے اجسام ایسے الٹ کیے جائیں گے، اور پھر وہ پچھتائیں گے، کہیں گے کہ ہمارے سرداروں نے، ہمارے وڈیروں نے، جن کے ہم مرید بنے بیٹھے تھے اور جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے، جن کے نام کے ہم بکرے چترے دیتے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر رکھا، انہوں نے ہمیں اللہ سے بھی دور رکھا، اللہ کے رسول سے بھی دور رکھا. جو اصل کام کرنے کا تھا اللہ اس کے رسول کی اطاعت تھی، جو قرآن کریم کے ساتھ وابستگی تھی، سنت رسول کے ساتھ محبت اور تعلق خاطر تھا، وہ اصل مقصد سے، اصل مشن سے ہم ہٹ گئے. ہم یہ چلتی پھرتی باتیں، روایتی باتیں، اور یہ ہم ان دنیا کے چکروں میں جکڑے گئے، ان کے پیچھے لگے اور کہیں کہ اللہ ان سرداروں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ان کو عذاب دے، صرف عذاب ہی نہیں دگنا عذاب دے. تو اللہ رب العزت ہر اس شخص کی گرفت کرے گا جو سمجھدار ہے، عاقل بالغ ہے. اللہ رب العزت اس سے بات پرس کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے.
مجنون پاگل جب تک وہ اچھی حالت میں نہ آ جائے، نارمل نہ ہو جائے، تب تک اللہ اس سے پوچھ نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے، اللہ رب العزت اس کے اوپر کوئی اس کی گرفت نہیں کرے گا۔ اسی طرح بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، جوان نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، یعنی عقل فہم والا ہو جائے، جو ہی بلوغت میں وہ قدم رکھے گا، اس کے ایک ایک نیکی اور برائی کی جزا سزا وہ لکھا جا رہا ہے اور اس کا مل کر رہے گا۔ یہ تین لوگ ہیں، باقی ہر ایک کو پوچھو گی، یہ نہیں کوئی کہے کہ وہاں جان چھوٹ جائے گی کہ نہیں جی بس انہوں نے گمراہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے ہمیں تمہیں چھوڑے، نہیں، جہاں وہ پکڑے جائیں گے گمراہ کرنے والے، گمراہ ہونے والے، کہ تمہیں میں نے عقل دی تھی، تمہیں شعور اور فہم دیا تھا، تمہیں یہ ادراک حاصل تھا، دنیاوی معاملات میں تم بڑی جانچ پڑتال کرتے تھے اور دنیاوی خرید و فروخت کرتے وقت ایک نمبر دو نمبر چیز کی فرق پہچان کرتے تھے، دین کی تو تم نے قدر نہیں کی، اس لیے آج تمہاری میرے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، تم نے میری قدر نہیں کی، اللہ رب العزت فرمائے کہ میری عزت نہیں کی، تمہاری بھی آج کوئی عزت اور ویلیو نہیں ہے، لہٰذا تذلیل ہے اور جہنم کی آگ ہے۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ رب العزت نے لعن الکافرین، لعنت کی ہے کافروں پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کی ہے ان کے لیے سعیرا، خوب بھڑکتی ہوئی آگ، وہ آگ شعلے مارتی ہوئی، یہ دنیا کی آگ ہے، یہ آگ تو ایک طرف سورج ہو، تھوڑے سے دن کڑے ہوں تو ہم سے سورج کی دھوپ ہزاروں میل دور سورج ہے، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی، ہم سے گرم لقمہ جو ہے وہ زبان پہ اندر جائے، منہ کے اندر تو زبان جلس جاتی ہے، کئی دن تک اس کے اثرات ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کافروں سے مخاطب ہو کر اسی میں کافروں کی روش پر چلنے والے منافق صرف یہ نہیں بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے جنت کے ٹھیکیدار ہیں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد وہی کافروں والی کرتوتیں ہیں، وہی منافقوں کی روش پر چل رہے ہیں، پھر اسی زمرے میں آئیں گے جیسے ہاں جی مغوث پاک کا تو بھی زیادہ جہاں چھوٹ جائے گی، اس طرح کے مالے معاشرے میں اللہ معاف فرمائے، وہی تو ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے آگے آیت کا ترجمہ ہم پڑھیں گے، وہ کہیں گے ہمارے سرداروں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دگنا عذاب دیا جائے گا، وہ کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، پکڑنے والے، کہنے والے، کہلوانے والے، یہ سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ رب العزت فرمائیں گے مجرموں آج تمہارا امتیاز ہے، آج تم الگ ہو جاؤ۔ تو یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے، جیسے کافروں کی روش پر چلنے والا کلمہ پڑھنے کے باوجود چوری کرتا ہے، سود لیتا دیتا ہے، رشوت کھاتا ہے، دگیت ہے، زانی شرابی ہے، یہ نہیں کہ کلمہ پڑھا ہے جان چھوٹ جائے گی، ایسے ہی اللہ رب العزت لوگوں کی پکڑ کرے گا۔ فرمایا ان اللہ بلا شبہ اللہ رب العزت نے لعن الکافرین، لعنت کی ہے کافروں پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ، تیار کی ہے ان کے لیے سعیرا، خوب بھڑکتی ہوئی آگ، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ابدا، اس میں ابد تک، ہمیشہ تک، ہمیشہ ہمیشہ کا لفظ اللہ، خالدین کا مطلب ہی ہمیشہ ہے، آبادا کا مطلب بھی ہمیشہ ہے، اللہ رب العزت نے تاکید کے طور پر یہ لفظ دو دفعہ بولا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، جنتی ہمیشہ جنت میں، جہنمی ہمیشہ جہنم میں، لا یجدون، نہیں وہ پائیں گے ولیاً کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ دنیا میں جس کو کرنی والا اور سمجھا جاتا ہے میں ان کی بیعت ہوا ہوں، میں ان کے لڑ لگا ہوا ہوں اور اس کی سفارش سے میں جنت میں چلا جاؤں گا، وہ کہیں گے ہم کام نہیں آئیں گے۔ قرآن کہہ رہے ہیں ولیاً کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار، یوم جس دن تکلب الٹ کیے جائیں گے وجوہہم، ان کے چہرے، پتہ آگ لگاتا ہے نا، یہ رتی وغیرہ کاغذ وغیرہ ہو اس کو پھولا بھالی کرتا ہے کہ ہر طرف آگ پہنچ جائے، وہ تو آگ بڑی دہکتی ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی تذلیل کے لیے، اور ایسا ہوگا فرمایا کہ ان کے چہرے ایسے الٹ کیے جائیں گے، ہر طرف سے آگ ہی آگ، تڑپیں گے، چیخیں ماریں گے، کوئی ان کی پکار سننے والا نہیں ہوگا، وجوہہم فی النار، ان کے چہرے آگ میں، جو یقولون، تو وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، واطعنا الرسول، اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے پیر کی اطاعت کی ہم کامیاب ہو گئے، وہ کہیں گے ہم تو غلط راستے پر تھے، ہم نے گمراہی کے راستے پر تھے، ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، تو آج یہ ضلالت
اور یہ تذلیل ہمیں نہ ملتی. وقال اور وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب انا بے شک ہم نے اطعنا اطاعت کی سادتنا اپنے سرداروں کی وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی اپنے سرداروں کی اپنے بڑوں کی اپنے آباء و اجداد کی اپنے بڑیروں کی ہم اطاعت کرتے رہے. فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ تو انہوں نے گمراہ کیا ہمیں سیدھے راستے سے. آئیڈیل ہستی ہمارے لیے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ نے مثال نمونہ کسی کو بنایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جیسا اعلیٰ کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. آپ کی طرف وہی آتی تھی, آپ نبی تھے, باقی سارے امتی ہیں. نبی اور امتی میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم الحمدللہ نبی کے فالور ہیں, ہم نبی کے پیروکار ہیں. ہم نے نبی کو اپنا مرشد مانا ہے, امتی کو اپنا مرشد نہیں ماننا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق ہم مضبوط کریں. وہ کیسے ہوگا؟ آپ کی اطاعت, آپ کی ہر بات کا یاد, آپ کی ہر سنت کو اپنانا, آپ کی حدیث کا یاد کرنا. ربنا اے ہمارے رب آتہم تو دے ان کو ضعفین دگنا, اللہ ان کو دگنا عذاب دے, من العذاب عذاب, والعنہم اور لعنت کر ان پر لعنن کبیرہ لعنت بہت بڑی. یہ وہاں گمراہی کے مارے ضلالت کے مارے ہوئے وہاں پھر اللہ کے عذاب میں تڑپنے والے اور چیخو پکار کرنے والے کہیں گے اللہ انہوں نے گمراہ کیا تھا, ان کو دگنا عذاب دے, ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں, ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمیں بھول میں رہے, ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی, اللہ تیرے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اللہ ہمیں بے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم عزيز البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها شفاء كاملا عاجلا. اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, آخر بندے تو تیرے ہیں, تیرے علاوہ کوئی در نہیں, تیرے علاوہ کوئی گھر نہیں. اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیشہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, برائی سے گمراہی سے محفوظ فرما, اپنے در کا فقیر بنا, پیارے نبی کی سچی پکی اطاعت اور محبت نصیب فرما. اے اللہ جس بہن کے لیے دعا کا کہا گیا اللہ اس کو شفا عطا فرما. اے اللہ مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. گھروں کے اندر, اسپتالوں کے اندر مختلف امراض میں مریض تڑپ رہے ہیں, بلک رہے ہیں, اللہ شفا خانہ تیرے پاس ہے, اپنی رحمت سے تمام مریضوں کو, اپنے بیگانے مرد عورتیں بچے بوڑھے, کوئی کہتا ہے نہیں کہتا, تو جانتا ہے, بندے تیری عطا اپنی رحمت سے شفا عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, اللہ ظالموں کے شکنجے سے بچا لے. اے اللہ ان ظالموں اور یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے. اے اللہ ان پر اپنا غضب فرما, ان پر اپنا قہر اور اپنی لعنت فرما. جو معصوم بچوں کا حیا نہیں کرتے, اللہ جو عورتوں کا حیا نہیں کرتے, اے اللہ جو تیرے گھر کی پابندی کر رہی ہے, اللہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو, عالم اسلام کے سپہ سالاروں کو ہدایت, توفیق اور غیرت عطا فرما. ہم سب کو ان کا مددگار بنوا. اے اللہ ہم سب کی جائز خواہشات, نیک خواہشات کو پورا فرما. اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ علیہ وسلم.